صحیح ہے نا. ہمارا ملک پاکستان 14 اگست 1947. اب یہ آزادی ایک دن میں تو ہم نے حاصل نہیں کی نا, تو اس کے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان اسی دن آزاد ہو گیا تھا جس دن یہاں پہلا مسلمان جو ہے, پہلا ہندو جو ہے مسلمان ہوا. اب پہلا ہندو کب مسلمان ہوا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان ایک کیا ہے, نظریاتی مملکت ہے, ایک نظریے کے تحت بنا ہے. پاکستان کس کے تحت بنا ہے؟ ایک نظریہ. وہ دو قومی نظریہ ہے. دو قومی نظریہ کیا ہے کہ ہندوستان میں دو قوم جو ہے یہاں پر بستی تھی, آباد تھی. اب وہ پہلے تو یہاں پر نان مسلم تھے, غیر مسلم تھے نا. تو ہوا یوں کہ 712 میں یہاں عرب سے لوگ یہاں پر, اب ہم میں 1947 تک جاؤں گا, آپ نے سننا ہے یہ پاکستان ہم کہتے ہیں ایک دن میں بن گیا, رات کو صبح اٹھے آزادی کے نظر میں جو ہے وہ چلائے ہوئے تھے لوگوں نے اور ہم سن رہے تھے. ایسا نہیں ہوا. اس کے پیچھے جو ہے صدیوں کی جو ہے قربانیاں ہیں, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی, ہمارے اسلاف کی صدیوں کی قربانیاں ہیں. تو میں شروع کرتا ہوں 712 میں. واقعہ کچھ یوں ہوا کہ یہاں وہاں عرب سے مسلمان تاجر جو ہے وہ یہاں پر ہندوستان میں آیا کرتے. کہاں آیا کرتے تھے؟ ہندوستان. یہ جو مشترکہ علاقہ ہے اس کو برے صغیر پاک و ہند کہا جاتا ہے, اور بعد میں اس کو پھر ہندوستان کا بھی نام دیا گیا. کیا کہا جاتا ہے؟ برے صغیر پاک و ہند. برے صغیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بر کہتے ہیں خشکی کو, اور صغیر کو مطلب کہتے ہیں چھوٹا ٹکڑا. برے صغیر خشکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو کن علاقوں پر مشتمل ہے, جو ابھی جو ہے ہمارا پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, یہ والے علاقے جو ہے اس میں شامل ہیں. وہاں کیا ہوا تھی, وہ جو عرب کے مسلمان تاجر تھے عرب سے, وہ یہاں پر آیا کرتے تھے. کہاں پر آیا کرتے تھے؟ برے صغیر میں, ہندوستان میں, اور اس کو جو ہے یہاں پر تجارت کرتے تھے. اور یہاں پر کس کی حکومت تھی؟ کافروں کی, ہندوؤں کی حکومت تھی. یہاں پر ایک ہندو راجا جو ہے وہ حکومت کرتا تھا. تو جب وہ مسلمان تاجروں نے, ظاہر ہے وہ وہاں اس وقت یہ ہوائی راستے نہیں تھے, زمینی راستے نہیں تھے, تو لوگ زیادہ سفر جو ہے وہ سمندر کے ذریعے کرتے. کس کے ذریعے کرتے تھے؟ وہ جب سمندر کی تھے, یہاں کا وہ بچے ساتھ آئے تھے, ان کو واپس بھیج رہے تھے. یہاں تاجر تو اپنی تجارت کرتے, اپنے بچوں کو بھی ساتھ آئے تھے, کچھ عورتیں اور بچے تھے, ان کو واپس سمندری راستے سے واپس بھیج رہے تھے. جب وہ واپس بھیج رہے تھے تو وہاں پر جو ہے لنکا کے ساحل پر کیا ہوا, لنکا کے ساحل پر وہ جو بیری قزاق سے, بیری قزاق یا بیری ڈاکو, اچھا, وہ بیری قزاقوں نے ان کو یرغمال بنا دیا. ان کے جہاز کو کیا کر دیا انہوں نے, اور بچوں کو کیا کر دیا, یرغمال بنا دیا. ان سے جو سامان بنا تھا وہ ان سے چھین لیا گیا. تو جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں کوئی بھی وہ یہاں پر زیادہ روب دبدبے والے ممالک ہوتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں امریکہ, چائنا, رشیا, اس وقت جو ہے مسلمانوں کی بھی یہاں پر بڑی داغ تھی دنیا میں. اور جو مسلمانوں کے اس وقت جو خلیفہ تھے, حجاج بن یوسف اس کا نام تھا, انہوں نے وہاں سے ایک عورت نے جو اس جہاز میں موجود تھی, اس نے کیا لکھا, ایک خط بھیجا کس کی طرف, پیغام بھیجا کس کی طرف, حجاج بن یوسف کی طرف, جو کہ وہاں پر عراق کا گورنر تھا. اس کو کہا جی کہ آپ کا دنیا میں بڑا روب دبدبا ہے اور یہاں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو پھر حجاج بن یوسف نے واپس لیٹر لکھا, خط لکھا, جو مکتوب لکھا اس دور کا جو روایت تھی اس کے مطابق, اس کو یہاں کے جو راجا تھا. تو آگے راجا نے اس کو جواب لکھا جی کہ میرا ان ڈاکوؤں پر کوئی اثر نہیں ہوتا, یہ میری بات نہیں مانتے, میں ان پر کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے کیا کیا, اپنے حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سالہ بھتیجا جو تھا, جس کا نام کیا تھا, محمد بن قاسم. محمد بن قاسم کے والد کا کیا نام تھا, قاسم. دیکھو کیا لکھا, محمد بن قاسم. تو یہ 17 سال اس کی عمر تھی. اور دوسرا اس کے ساتھ حجاج بن یوسف کے ساتھ یہ تیسرا اس کے چاچا بھی تھا, ساتھ اس کا سسر بھی تھا. اچھا, حجاج بن یوسف کی بیٹی اس کی وائف تھی, بیوی تھی. تو وہ وہاں سے آیا 17 سال کی عمر میں, آپ جیسا تھا. تو اس نے یہاں پر سب سے پہلے آ کر جو ہے سب سے پہلے سندھ میں جو دیول, کراچی کا پرانا نام تھا, دیول کو جو اس نے فتح کیا. کس کو فتح کیا؟ دیول کیا تھا, کراچی کا پرانا نام تھا. تو دیول کو جب فتح کیا تو یوں سندھ کو ہم کیا کہتے ہیں, باب الاسلام. سندھ کو کیا کہا جاتا ہے, باب الاسلام. باب الاسلام کیوں کہتے ہیں, کیونکہ سندھ میں اسلام سب سے پہلے داخل. آج وہ جو میں نے کہا تھا پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب یہاں پر پہلا ہندو مسلمان. اب
وہ جو جہاں اس نے شکست دی، نہ صرف ان عورتوں بچوں کو چھڑایا وہاں سے، وہاں جو ہے وہ جو ان کے خلاف باقی جو لوگ تھے ان کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی، اور وہاں انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے کس کو فتح کیا؟ سندھ کو انہوں نے فتح کر دیا، وہ مسلمانوں کے جو لشکر لے کر آئے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ یہ نہیں کہ پھر باقی مزید بھی انہوں نے جنگ لڑی، پھر جو مسلمان وہاں سے آئے تھے ان کے طرز عمل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، مسلمان جو ہے اس کے طرز عمل کی وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہوئے، لوگ مسلمانوں سے، اور وہ جو نظام جو طبقات میں بٹا ہوا تھا، پتہ ہے ہندو میں جو مختلف ذاتیں تھیں ابھی ہیں، وہ کوئی شودر تھا، کوئی کھتری تھا، کوئی برہمن تھا، تو وہ مختلف ذات پات میں بٹا ہوا نظام تھا۔ انہوں نے جب دیکھا ایک ایسا مذہب جس میں سب برابر ہیں، جس کی ایک بات کہتا ہے کہ سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ریاض، نہ کوئی بندہ راہ نہ کوئی بندہ نواز، تو مسلمان تو سب برابر ہیں، مساوات ہے، یہاں پر کوئی امیر غریب کالا گورا یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے اس مذہب میں۔ تو جب انہوں نے ایک ایسا مذہب دیکھا تو انہوں نے فوراً اس کو کیا کیا، گلے لگایا، اس مذہب قبول کر دیا اس مذہب کو، اور یوں یہاں مسلمانوں کی جو ہے وہ تعداد بڑھتی گئی، اور یہاں پر ایک دو قومی نظریے نے جنم لیا، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان وجود بھی اسی نظریے کے رہ رہا ہے جو یہ نظریہ یہاں پر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا، کیونکہ ہم نے اسی نظریے پر پھر آگے کوشش کی ہمارے بزرگوں نے۔ اچھا پھر یوں ہے جی، آگے چلتے 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 مختلف یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، آپ کو پتہ ہے مغلوں نے کافی عرصہ یہاں پر حکومت کی، مختلف خاندان جو مسلمان خاندانوں نے یہاں پر حکومتیں کرتے رہے۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ 1857 میں یہاں جو ہے مسلمانوں کی حکومت بہت کمزور ہو، اور مسلمان جو ہے ان سے حکومت وغیرہ چھین لی گئی، اور اس کی بڑی وجہ تھی جو آخری مغل بادشاہ تھے وہ بالکل کیا تھے، کمزور ہو گئے تھے، وہ یاش پرست تھے، اور ان سے انگریزوں نے حکومت دی۔ انگریز یہاں پر آ گئے تھے، انگریز بھی یہاں پر کس لیے آئے تھے؟ ہندوستان میں تجارت کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی۔ کیا بنائی انہوں نے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، اور وہ اصل میں ان کا ٹارگیٹ یہ تھا کیونکہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، یہ یہاں پر مطلب بہت زیادہ وسائل تھے، اور وہ یہاں چیزیں لاتے تھے، یہاں سے وہاں پر لے کر جاتے تھے، یہاں اس کو لوٹتے تھے، اس کو وہ سمجھتے تھے کہ جا کر آپ یہاں پر تجارت کریں گے تو وہ اس علاقے کو، ہندوستان کو کیا کہا جاتا تھا؟ سونے کی چڑیا، بہت اچھی جگہ تھی اس تجارت کے لیے۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی یہاں پر کچھ زمین وغیرہ لینے کے لیے، تو انہوں نے سب سے پہلے ایک مغل بادشاہ تھا جس کا نام تھا جہانگیر۔ کیا نام تھا؟ جہانگیر۔ جہانگیر جو ہے یہ بیمار ہو گیا، تو وہاں پر اس کے علاج کے لیے وہ جو تاجر تھے ان میں سے ایک نے کوئی حکیم ان کے پاس تھا، اس نے جب اس کا علاج کیا تو اس نے کہا جی آپ جو جس طرح وہ بادشاہ تھا نا، اس نے کہا کیا مانگو گے؟ اس نے کہا جی ہمیں تھوڑی سی زمین چاہیے، ہمیں جو بھینس کا چمڑا ہوتا ہے نا اس کے برابر کی ہمیں زمین چاہیے۔ تو اس نے وہاں پر جب اس کو وہ نے کہا بادشاہ تھا، اس نے زمین دے دی، وہاں پر انہوں نے اپنی ایک کمپنی بنا دی، اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر ہندوستان پر انہوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے وہ یہاں پر کیا ہوئے، ہمارے ملک پر، ہمارے ہندوستان پر جو جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی وہ قابض ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں 1857 میں نے یہاں پر لکھا شروع میں 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی۔ کیا ہوئی تھی؟ جنگ آزادی۔ اب دیکھو آزادی کی جنگ لڑی گئی 1857 میں، پاکستان بنا۔ اب کیا آپ اس پیریڈ کو دیکھیں تو یہ 90 سال کا عرصہ جو ہے یہ آپ کو کم لگتا ہے؟ اس 90 سال میں ایک پوری نسل جو ہے اگر 90 سال عمر ہو تو کتنا عرصہ گزر گیا اس میں؟ تو دیکھیں کہ ہماری پوری نسلیں جو ہے اس میں کی ہیں اس آزادی کے لیے، ہمارے لوگوں نے غلامی دیکھی ہے۔ تو یہ جب جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی تو یہ ہندوستان میں تو اور قومیں بھی بات تھی، مسلمان سب سے زیادہ چونکہ آزادی پسند تھے، مسلمان کبھی کسی کا غلام نہیں رہ سکتا۔ اب جو ہندو تھے ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، ہندوؤں کے تو آقا چینج ہوئے، ان کو وہ پہلے کس کے غلام تھے؟ مسلمانوں کے غلام تھے، مسلمانوں کے غلام تھے۔ اب کیا ہوا، وہاں پر انگریز آ گئے، وہ ان کے غلام بن گئے، ان کے لیے اتنا پرابلم نہیں تھا۔ مسلمان چونکہ فطرتاً مسلمان آزاد پیدا ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے وہاں پر کیا کیا، مسلمانوں نے جہاں پر آزادی کی جنگ لڑی اور مسلمانوں کو پوری جو ہے وہاں پر کچلا گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا مسلمانوں نے جو ہے اس سے اپنا آغاز کیا۔ اب لوگ کہیں جنگ آزادی میں ناکام ہوئے، تاریخ میں لکھا جاتا ہے، بعض لکھتے ہیں نا جی جنگ آزادی جو ہے وہ ناکام ہوئی۔ میں کہتا ہوں جنگ آزادی جو ہے وہ پاکستان بننے کی وجہ بنی، مسلمانوں میں شعور آ گیا،
लोगों को पता चल गया कि यार ये किसी सूरत में भी हमारे खैर पा नहीं है। हमने दोबारा जो है अपनी जो हमारी हुकूमत थी हिंदुस्तान हमारा है और हमने इनसे आज़ादी दे कर जो मैंने पहले कह दिया कि मुसलमान फितरतन ही आज़ाद है, वो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, इसी सिलसिले को आगे चलते चलते क्योंकि यहाँ पर बहुत सी कौमें आबाद थी, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, तो 1885 में आगे मैं डायरेक्ट जाता हूँ। 1885 में 1885 एक जमात बनाई गई जिसका नाम था कांग्रेस। क्या नाम था? कांग्रेस। कांग्रेस कब बनी? 1885 में। ये कांग्रेस जो थी ये हिंदू की जमात थी, लेकिन इसने एक दावा किया। दावा ये किया इसने कहा जी मैं हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम कौमों की क्या हूँ नुमाइंदा जमात, जितनी भी है सियासी जमात थी है ना, तो उसका नाम क्या था? कांग्रेस। ये बनाई किसने थी? एक अंग्रेज जनरल ह्यूम ने। किसने बनाई थी? एक अंग्रेज जनरल ने बनाई थी और उन्होंने अपने मकासद के लिए इसको बनाया, लेकिन इसमें कुछ मुसलमान भी शामिल थे। इवन के कायदे मोहम्मद जिन्ना भी कांग्रेस में रहे, इलामा मोहम्मद इकबाल भी कांग्रेस में रहे, लेकिन चूंकि इसका दावा था कि मैं हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम कौमों की नुमाइंदा जमात, हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम कौमों की नुमाइंदा जमात, इसलिए मुसलमान उसमें शामिल होकर मुसलमान को इतबार करते आ रहे बात पर ना। मुसलमान जो किसी कोई बंदा बात करता है उसको कहते हैं यार ये सच ही बोलता होगा, लेकिन हुआ क्या? ये बात मुसलमानों पर कब बयां हुई? 1885 से आगे चलते चलते मुसलमान कुछ साथ थे, कुछ उसके खिलाफ थे, लेकिन 1905 में एक काम हुआ। 1905 में क्या हुआ कि बंगाल को तकसीम कर दिया। किसको तकसीम कर दिया? बंगाल को। तकसीम बंगाल हुई। अच्छा, तकसीम बंगाल में मुसलमानों का कुछ रोल नहीं था कि उन्होंने तहरीक चलाई और बंगाल को तकसीम कर दें। इंतजामी अमूर की खातर, क्योंकि बरतानिया जो या इंग्लैंड जो है वो वहाँ से हुकूमत करता था हिंदुस्तान पर, तो उन्होंने अपने इंतजामी अमूर के लिए एक गवर्नर के लिए इधर बचे, एक गवर्नर के लिए वहाँ पर पूरे बड़े इतने बड़े सूबे को जिसका रकबा इतना ज़्यादा था उसको चलाना उसके लिए मुश्किल था। उन्होंने इंतजामी अमूर को चलाने के लिए इंतजामी लिहाज से उसने क्या कर दिया जी, बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक मशरकी बंगाल और दूसरा मगरबी। अच्छा, अब खुशकिस्मती से हुआ ये जो मशरकी बंगाल था इसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। किसकी अक्सरियत थी? मुस्लिम की। और जो दूसरा था वहां पर क्या थी? गैर मुस्लिम थी। अब जो मगरबी बंगाल था वो एडवांस था, तरक्की याफ्ता था, और जो मशरकी बंगाल था वो क्या था जी? पसमानदा था। जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी वो इलाका क्या था? पसमानदा था, और जहां पर हिंदुओं की अक्सरियत थी वो इलाका क्या था? तरक्की याफ्ता। होता क्या था, तमाम क्योंकि बंगाल की ज्यादातर जो सबसे बड़ी फसल है वो पटसन है, और पटसन की ज्यादातर जो पैदावार है वो मशरकी बंगाल में पैदा होती थी, लेकिन वहां पर कारखाने नहीं थे। जिस तरह आजकल ये निज़ाम है ना, किसान को कुछ नहीं मिलता, वहां से वो क्या करते हैं, वो चीजें औने पौने वो खरीद कर ले जाते हैं, और वो चीज जो है वो जाकर कहाँ पर, वो जहाँ कारखानादार जो है वो उनसे किसानों से ले लेते हैं और फिर आगे उसको अपनी मर्जी से उसको बेचते हैं। तो वो कारखाने जो किधर थे, कौन से सूबे में थे? मगरबी बंगाल में। पैदावार किसकी थी? किसान कौन थे? मुसलमानों के वहां पर फैसले पैदा होते थे, और वो औने पौने वहां उनसे खरीद कर वहां पर वो फायदे थे। दूसरी चीज, जाहिर सी बात है, जो सूबे का हेडक्वार्टर था वो भी मगरबी बंगाल में था। अब जहां पर दारुल-हुकूमत वहां पर होगा तो वहां पर अदालतें वहां पर होंगी, न्यूज़पेपर वहां के होंगे, तो जाहिर वो सारा कुछ सब कुछ हिंदुओं के क्या था, ज़ेर असर था। अब जब नया सूबा बना, कौन सा? मशरकी बंगाल, तो जाहिर सी बात है वहां जब सूबा बनेगा तो वहां पर एक सेक्रेटेरिएट बनेगा, वहां उनका जो है अपनी अदालतें बनेंगी, वहां मुसलमानों ने फिर ज़ाहिर अपने अखबारात छापने शुरू करने थे, वहां मुसलमानों को फायदा ही फायदा था हर लिहाज से। जिस तरह भी हमारा कोई सूबा बन गया तो उस सूबा जितना इंतजामी यूनिट के लिए आप बनाते हैं तो सब फायदा ही होता है। तो वो जब हिंदू ने ये देखा कि ये इसमें तो मुसलमानों को फायदा है, तो इस कांग्रेस ने जो पहले क्या कर रही थी, कांग्रेस जमात क्या कह रही थी, हिंदू क्या कह रहे थे कि ये पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों की नुमाइंदा जमात है, उसने इस तकसीम बंगाल की मुखालिफत की। क्या की? उन्हें कहा तकसीम, उन्होंने कहा जी ये तो उन्होंने दो टुकड़े कर दिए, हम इस तकसीम को नहीं मानते, ये अंग्रेजों की चाल है, ये हम मुसलमानों और हिंदुओं को तकसीम करें। असल में ये नहीं था, असल बात ये थी कि ये तो इंतजामी मसला था, उन्होंने किया और मुसलमानों को इससे फायदा हो रहा था। तो फिर मुसलमानों पर यह बात यहाँ होगी, उनके ज़हन में ये बात आई कि ये कांग्रेस हमारी नुमाइंदा जमात नहीं है, और न ही जो है ये हिंदू हमारे खैर ख्वाह हैं। इसलिए आगे चलकर ये देखो मुस्लिम लीग बनी, इधर बचे, मुस्लिम लीग बनी 1906 में,
اس کی وجہ کیا ہوئی؟ 1905 میں جب بنگال کو تقسیم کیا گیا. اب دیکھیں جب کانگریس بنی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری تحریک آزادی کے لیے ایک سنگ میل ہے. کانگریس نے 1905 میں تقسیم بنگال کی مخالفت کی، اور اس تقسیم بنگال کی مخالفت جب کی تو مسلمان سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جس وقت تک ہماری اپنی نمائندہ جماعت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم جو ہے آزادی حاصل نہیں کر سکتے. لہٰذا 1906 میں مسلمانوں نے اپنی ایک علیحدہ جماعت بنا دی جس کا نام کیا تھا؟ آل پاکستان مسلم لیگ. مسلم لیگ یہ پاکستان مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی. اب مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. انہوں نے 1906 میں اپنی جماعت بنا لی. اب انہوں نے وہاں سے کیا کیا جی؟ آگے اپنی آزادی کی تحریک میں مزید اس میں کیا تیزی آ گئی، اور ان مسلمانوں پر یہ بات عیاں ہوگی کہ کسی صورت میں بھی یہ ایک دوسرے کے. اب میں آپ کو ایک اور بات بولوں، ہمارے مسلمان لیڈر بھی پہلے کانگریس میں تھے، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ علامہ اقبال کہہ رہے تھے، وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے. 1913 میں جا کر پھر آگے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے قائد اعظم محمد علی جناح. اور یوں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی تھی کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح جیسا لیڈر ملا، ہمیں علامہ محمد اقبال جیسے لیڈر ملے. علامہ اقبال کی جو سوچ تھی اس کو عملی جامہ پہنایا کس نے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. جب قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، علامہ اقبال مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، تو میں کہتا ہوں میں جب اس تاریخ کو پڑھتا ہوں تو مجھے وہاں سے لگتا ہے کہ اب پاکستان، وہاں کتاب پڑھتے پڑھتے مجھے لگتا ہے پاکستان بننے والا ہے جیسے. تو میں کہتا ہوں پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب کانگریس بنی، پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب مسلم لیگ بنی، پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب بنگال کو تقسیم کیا گیا، پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. اب 1913 کے بعد اگلا جو ہمارا پڑاؤ ہے وہ 1916 ہے. 1916 میں ایک لکھنؤ پیکٹ ہوا. اب ظاہر کانگریس مسلم لیگ نے یہ 10 سال اسٹرگل کی اپنے آپ کو بنوانے کے لیے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا. مسلم لیگ کا جو مین مطالبہ کیا تھا کہ پہلے کیا ہوتے تھے؟ مخلوط انتخابات ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ مخلوط انتخابات کا مطلب یہ ہے نا کہ یہاں پر بس سارے لوگ ووٹ ڈالیں. اب ظاہر سی بات ہے جن کی اکثریت ہے وہ جیت جاتے، جن کی اکثریت ہے وہ زیادہ ہوتے نا. ہندو زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، تو مسلمانوں کو سیٹیں کم ملتی تھی. تو مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کی بات کی کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے. اس میں ظاہر اب تعداد میں کم تھے نا، ہندو زیادہ تھے، تو جب انہوں نے جداگانہ انتخابات جو کانگریس نہیں مان رہی تھی، 1916 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا مطالبہ کر دیا، ٹھیک ہے. اور آگے اس کی کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں، یا ٹائم شارٹ ہے. پھر کیا ہوا آگے جا کر قائد اعظم محمد علی جناح نے کچھ عرصہ بعد دہلی تجاویز پیش کی اپنی. اس میں بھی انہوں نے کیا کیا، اسی اپنی جو لکھنؤ پیکٹ ہے اس کے جو پوائنٹس تھے ان کو دوبارہ انہوں نے احاطہ کیا اس کا، ٹھیک ہے. دوبارہ یہ پوائنٹس انہوں نے سامنے رکھے، اور اس کو پھر دہلی تجاویز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اس وقت کانگریس کا ایک لیڈر تھا نہرو، اس نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی. اس نے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو پوائنٹس تھے ان کو ہر پوائنٹ کو اس نے کاؤنٹر کیا کہ یہ کسی صورت میں ہم نہیں مانیں گے. پھر اس آگے چل کر آپ پڑھیں گے بک کے اندر 27-28 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات پیش کیے، اور اس میں دوبارہ ان پوائنٹس پر انہوں نے اس کو جو ہے ہائی لائٹ کیا. اب یہ اسٹرگل جاری رہی. علامہ اقبال اور قائد اعظم کی جو اور باقی جتنے بھی ہمارے لیڈر تھے، علی برادران تھے، اور مسلمان ہمارے جو کابرین ہیں، انہوں نے محنت جاری رکھی. اور پھر 1940 کو 23 مارچ 1940 کو کیا ہوا؟ قرارداد پاکستان منظور ہوئی. قرارداد پاکستان کہاں پر منظور ہوئی؟ لاہور میں. ویری گڈ. لاہور میں منٹو پارک، اقبال پارک، وہاں پر جو ہے قرارداد پاکستان پیش ہوگی. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اب یہ ان علاقوں پر جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ان کو علیحدہ ایک ملک بنایا جائے جس کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ پاکستان. پاکستان یہ سمجھے جب قرارداد پاس ہوگی مسلمان سب ایک نقطے پر اکٹھے ہو گئے. کوشش مسلمان مطلب قافلے ملتے گئے. مسلمان جو ہے آزادی کے لیے ہر بچہ بوڑھا مرد عورت سب جو ہے وہ اس قافلے میں قائد اعظم کی قیادت میں علامہ اقبال کی اس فکر میں کے ساتھ جڑ گئے، اور انہوں نے آزادی کے لیے کوشش جاری ہے. دوسرا یہاں پر 1938 میں علامہ محمد اقبال فوت ہو گئے. علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے تصور پاکستان پیش کر دیا. 1930 میں علامہ اقبال مفکر پاکستان کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا. انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پنجاب
से आज और ये इलाके जो उन्होंने वहाँ पर निशानदेही की कि यहाँ पर जो एक अलग मुमलिकत बनेगी और इसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान। अच्छा 1940 के बाद यहाँ मुसलमान चूंकि अब पाकिस्तान बनने को कोई नहीं रोक सका। अंग्रेज भी समझ गए थे यार ये लोग मुतहद हो गए, इनको हमने साजिशें की, इन्होंने आज साजिश का मुकाबला किया। अब इनके दिल में एक ही नारा है, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रह गए हिंदुस्तान। उनका नारा क्या था, मुसलमानों का नारा क्या था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रह गए हिंदुस्तान। हम अपना जो है मुल्क लेकर रहेंगे। और यूं आज़ादी की ये तहरीक 1947 को पे जाकर वो इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाता है। किसकी कोशिश है, कायद-ए-आज़म मुअज़्ज़म अली जिन्ना की कोशिश है, हमारे बुजुर्गों की कोशिश है। और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ये ऐलान होता है कि आज जो है वो पाकिस्तान जो है इस दुनिया में एक नया मुल्क जो है वो उसको तस्लीम कर दिया जाता है, एक नया मुमलिकत बन जाती है। और कायद-ए-आज़म मुअज़्ज़म अली जिन्ना इसके पहले गवर्नर जनरल शामिल हो जाते हैं। तो बच्चों ये याद रखें, ये आज़ादी जो है वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिली, इसमें कितनी कुर्बानियाँ हैं। अब वो मैं बातें नहीं कर सकता क्योंकि टाइम शॉर्ट है। इसमें हमारे बच्चों का बड़ा किरदार है, तुलबा का बड़ा किरदार है। अब आपने अब क्या करना है, अब आपने कायद-ए-आज़म का जो आपके लिए जो उस वक्त के तुलबा के लिए जो पैगाम था वो मैं आपको बता दूं कि काम काम बस और बस काम। अब आपने दिल लगाकर पढ़ना है, मेहनत करनी है। अब वो मुल्क जो हमें मिला हुआ है, हमारी उसमें कोई कोशिश नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए इसको तरक्की देने में, इसको दुनिया के सफ़ अव्वल के मुल्क में लाने के लिए हमने कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह आपको दिल लगाकर मेहनत करनी है, इस मुल्क के लिए दुआ करनी है। और ये जब जश्न आज़ादी हम मनाते हैं, आज़ादी मनाने का मतलब ये नहीं कि हम झंडियाँ यहाँ पर लगाए, ज़रूरी है झंडे भी उठाएं, लेकिन फिर उनकी बेरुंदी न करें। मैं अक्सर देखता हूँ जी कि रास्ते में जाते हुए झंडे रास्ते में पड़ा होता है। यकीन जाने इस झंडे को जितना आप एहतराम करेंगे ये हमारा कौमी निशान है, ठीक है। कहीं आपको झंडी मिलती है, उसको आप वहाँ पर उसको नीचे पड़ा उसको उठाएं और बैजेस जरूर लगाएं, लेकिन दिल में साथ साथ ये भी आया करें जी कि मैंने अपने मुल्क के लिए क्या करना है। ये जो मेरा मुल्क है, जो मुझे हमारे बुजुर्गों ने जो हमें आज़ादी दी है, मैं इस आज़ादी का दफा कैसे करूँगा, मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है। मुझे बेसिक पाकिस्तानी हम कहते हैं हमने हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया, क्या कहते हैं हमारे मुल्क ने हमारे लिए क्या किया। उस तरह के लोग सोच आ जाती है हमारे ज़हनों में लोगों के, लेकिन हमने ये सोचना है कि मैंने अपने मुल्क को क्या दिया। जब ये सोच आप में परवान चढ़ेगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हम जो है हमारे जो है इस्लाम भी जो है इसमें हमारे मुल्क फलता फूलता रहेगा। और ये दुनिया की नज़रों में ये याद रखें, ये पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क भी नहीं है, ये दुनिया की नज़र में खटकता है। अब्बासी साहब वहाँ इस बात के कि ये दुनिया के जो साम्राज्य है, ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो इस्लाम का अकेला समझते हैं इसको। वहाँ बाकी मुसलमान ममालिक में जाए ना, वहाँ वो कहते हैं अभी पाकिस्तान है हमारे पीछे। वहाँ पर फ़लस्तीन के जाए, फ़लस्तीन का मुजाहिद कहता है हमारे लिए पाकिस्तान है। कश्मीर में चले जाए आप पूछें, कश्मीर की बेटी कहती है कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान वहाँ पर, हमारे भाई वहाँ पर मौजूद हैं, हमें आज़ादी मिलेगी। तो आप दुनिया की नज़रें आप पर, लेकिन अगर आप सो जाएंगे, आप मेहनत करना छोड़ देंगे, आपको ये जो है ये एक चाल के ज़रिए जिस तरह आपको किया जा रहा है, तो आपने इन बातों को भांप लेना है और अपनी इस आज़ादी को कायम और दायम रखना है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो, अल्लाह आपको जो ज़िंदगी दे, आप मेहनत करें और इस मुल्क को जो है आगे तरक्की दें। बहुत शुक्रिया।